دوستوں آج ہم آئے ہیں نیکسٹ چیپٹر لے کے. لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا مٹی کا تیل. تو آج ہم لائے ہیں سید سلیمان ندوی صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. تو دیکھیے دوستوں، بہت ہی زیادہ اچھے سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. یہ کلاس 12 کی یو پی کہہ رہا ہوں، یو پی بورڈ کے تو آلریڈی ڈال چکے ہیں، ہم اس کے اپلوڈ کر چکے ہیں ویڈیو ہائی اسکول کی. یہ بہار بورڈ کی بک ہے. ٹھیک ہے، تو دوستوں ریڈنگ کرتے ہیں. دیکھیے، سید سلیمان ندوی 19ویں صدی کے اواخر میں یعنی اینڈ میں جن چند شخصیات نے آنکھیں کھولیں اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظرنامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے. یعنی کافی امپورٹنس رکھتا ہے ان کا نام اس لسٹ میں. صوبہ بہار کے ایک مردم خیز بستی دسنا جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں ہے. ٹھیک ہے، نالندہ ضلع میں ہے نا. وہاں 22 نومبر 1884 کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا. اپنے گاؤں اور آس پاس کے متعدد بستیوں یعنی الگ الگ بستیوں یا بہت سی بستیوں کے علماء سے ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم، شروع کی پڑھائی حاصل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے پھلواری شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ انگریزوں سے یعنی جب انگریزوں کا ہی دور تھا ایسا مانیے، تب کی بات ہے. اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے انہیں 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچایا، جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. وہاں انہوں نے مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی سمتھنگ لائک ایسا ہی نام ہوگا سے بھی تعلیم حاصل کی. دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہوتا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو دوستوں آگے دیکھتے ہیں. that very well guys. کہاں تھے ہم؟ تعلق بھی قائم ہوتا گیا. عبدالحلیم شرر کے ناول اور طلسم ہوش ربا جیسی کتابیں وہ تصنیف و تالیف کے پہلے پڑھ چکے تھے. 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا. یعنی اس ان کا مضمون کیا تھا؟ خاتونوں کی تعلیم. حالانکہ خاتونوں لکھا ہے، خواتین ہوتا ہے دوستوں. بہرحال جو بھی لکھا انہوں نے صحیح لکھا تھا اپنے حساب سے. عنوان سے شائع ہوا یعنی پبلش ہوا، چھپا. اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا. 1903 سے ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگیں. 1906 میں رسالہ الندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی کو تحویل میں آ گئی، یعنی ان کے انڈر کنٹرول آ گئی. 1913 میں سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام کے اخبار الہلال، یعنی بہت ہی فیمس یہ رہا ہے الہلال اخبار. کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا. ٹھیک ہے، جو انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ سے ہی انڈیا کا ایجوکیشن ڈے، نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے، سے وابستہ ہو گئے. الہلال میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے. اس کے بعد وہ پھر پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے. اسی بیچ شبلی نعمانی کی وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر مصنفین اور استاد کے باقی ماندہ کاموں
کی تکمیل یعنی کمپلیشن کے لیے خود کو وقف کر دیا، یعنی خود کو ایک طرح سے دان کر دیا، ٹھیک ہے نا، جیسے وقت میں پراپرٹی دے دی جاتی ہے ایسے ہی انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے نام کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے، یعنی اس کوششیں میں رہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھا بنانے، بہتر بنانے، اس کو ترقی دینے میں۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ جہاں سے وہ پڑھا ہو یا نہ بھی پڑھا ہو، کسی بھی کالج سے جڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہتا ہے کہ کالج اچھا سے اچھا نام کرے، جو بھی اسکول یا کالج جو بھی ہو۔ سید سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے، یعنی بہت ساری الگ الگ طرح کے ان کی تحریریں آتی تھی الگ الگ موضوع پر۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں، یعنی ان کی خاص فیلڈ آف انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دوستوں، اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین، خاص طور پر نقوش سلیمانی، ٹھیک ہے، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان میں شامل ہیں۔ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی قاموسی اہمیت کی حامل ہے۔ شبلی نعمانی کے خطبات اور مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکے تھے اور دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل تھا، مرحلہ یعنی فیز۔ سید سلیمان ندوی نے دوسری کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، یعنی اس کو کمپلیٹ کیا، اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلدیں تصنیف کر کے اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی، ٹھیک ہے۔ عرب و ہند یعنی سعودی عرب اینڈ انڈیا، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیام، ٹھیک ہے نا، اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ کن کی؟ سید سلیمان ندوی صاحب کی بات چلی تو انہی کی کتابیں ہیں یہ مشہور۔ انہوں نے لسانیات سے متعلق یعنی لینگویج سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے، یعنی ٹاپکس پہ لکھے۔ انہیں اردو کے ابتدائی ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماہرین لسانیات یعنی لنگوسٹک، دی گریٹ لنگوسٹک، ہے نا۔ 23 نومبر 1953، جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں 53 ہی ہے، کو مختصر علالت کے بعد، یعنی چھوٹے سے لمبے نہیں بلکہ چھوٹے سے وقت کے لیے جو بیمار پڑے، اسی کے بعد کراچی میں انتقال ہوا۔ کب؟ 1953 میں۔ تو دوستوں یہ ہے آج کی کہانی، تو دوستوں ہم نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھائیں گے، اس میں لکھا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں چلے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔